اس کا چہرہ بگڑا ہوگا تو وہ منافق ہے.
یا اللہ احسان کس پہ کیا؟ فرمایا المومنین، مومنوں پر میں نے احسان کیا۔ کیوں احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں میں نے اپنا رسول بھیجا، پیارا رسول جس سے اللہ کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے، یہ مولود النبی، یہ باب بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ دعا یعنی جب بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا اپنا پیارا محبوب اس دنیا میں بھیج دے کہ اس تیرے گھر بیت اللہ کو آباد کرو۔ کیا فرمایا؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ پھر فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے کہ پہلے آخری نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے آقا تشریف لائے، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ وہ قرآن پاک کے اندر بشارت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تو والدہ نے کیا خواب دیکھا؟ وہ کون سا خواب تھا جو میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا؟ میرے آقا کی والدہ بھی کتنی خوش نصیب ہے، جہاں جہاں میرے آقا کا ذکر ہوگا وہاں پہ یہ ضرور کہا جائے گا آمنہ کا نام، یعنی سرکار کی والدہ کا ذکر خیر ضرور ہوگا۔ دنیا میں اب بھی ایسے ایسے منافق موجود ہیں جو والدین مصطفیٰ کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ آپ نے مجھ میں سب پھرتے یا داڑیاں رکھی، جبے پہنتے ہیں، ممبر رسول میں بیٹھ کے اپنے منہ سے غلاظت پڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی والدہ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے جو نشانی دنیا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ میرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ لوگ مجھے نہیں بھولیں گے، جہاں میرے اس بیٹے کا ذکر ہوگا، اس کی آمد کا ذکر ہوگا، اس کی سیرت کا ذکر ہوگا، وہیں پہ ہی میرا بھی ذکر ہوگا۔ میں ایسی نشانی چھوڑ کے دنیا سے جا رہی ہوں اور میں نے اس کو جنا ہے، اس کو پیدا کیا ہے کہ آج تک ایسا بیٹا کسی نے دنیا میں نہیں چلا، ایسا فضیلت والا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ خواب کا دیکھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اپنے ایمان سے بتائیے جو عورت مسلمان نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، بقول ان بدمذہبوں کے، جو عورت مسلمان نہ ہو، کیا اس کے خواب میں آدم علیہ السلام آتے ہیں؟ اس کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں؟ اس کے خواب میں موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں؟ کیا اس کے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ اگر عورت مسلمان ہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی والدہ نعوذ باللہ وہ مسلمان ایماندار جنتی ہے، لیکن بقول ان منافقوں کے، ان بدمذہبوں کے، تو کیا کسی کافرہ کے خواب میں آدم علیہ السلام مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے؟ لیکن قربان جائے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا پہلا
شروع ہوا تو ایک دن خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک دراز قد بزرگ روشن چہرہ سفید داڑھی میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا آمنہ تجھے مبارک ہو، میں ابو بشر ہوں، میں ابو بشر ہوں، بشریت کا باپ ہوں، لیکن جو تو جننے والی ہے، جو تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا وہ خیر البشر ہوگا، وہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہوگا۔ میں ابو بشر ہوں، تیرا بیٹا جو پیدا ہوگا وہ بھی نبی ہوگا، وہ خیر البشر ہوگا۔ آپ فرماتی ہیں جب دوسرا مہینہ شروع ہوا تو میرے خواب میں ایک دن بزرگ آئے تو میں نے پوچھا حضور آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، میں جد امجد انبیاء ہوں، میری نسل سے کئی انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، میں تجھے خوشخبری دینے والا ہوں، جو تیری گود میں تشریف لائے گا، جو تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا وہ عام بچہ نہیں ہوگا، وہ سردار انبیاء ہوگا، انبیاء کا بھی سردار ہوگا۔ تو آپ فرماتی ہے جب تیسرا مہینہ آیا تو میرے خواب میں خوشخبری دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ جب چوتھا پانچواں مہینہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے خواب میں۔ ایک ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا بیٹا کل کو محمد علی جناح بنے گا، کل کو قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال ہوگا، یہ تو بعد میں کوشش کی تو محمد علی جناح بن گیا اور قائد اعظم بن گیا۔ کسی ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ بڑا ہو کر میرا بیٹا کتنا علامہ فہامہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والا، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو بیان کرنے والا ہوگا، یا میرا بیٹا ڈاکو ٹکٹ اور چور بنے گا، نہیں پتا ہوتا۔ لیکن قربان جائے آمنہ تیری قسمت اور تیری عظمت پر ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ابھی میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تجھے پہلے ہی سے بشارتیں ملنے لگی ہے آمنہ، تیرے گود میں جو آئے گا وہ نبیوں کو بھی سردار ہوگا، وہ خیر اور بشر ہوگا، وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ تو محترم اسلامی بھائیو، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی متا وجبت لکن نبوتا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہم آگے دیکھ لیں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، متا یہ استفامیہ ہے جو صرف اور نحو میں تھوڑا سا وہ رکھتے ہیں، متا جو ہے استفامیہ نے سوال، صحابہ کرام نے سوال کیا متا وجبت لکن نبوتا، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ یہاں پہ عجیب نقطہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ 40 سال تک اہل عرب میرے آقا علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے نوجوانوں میرے آقا کو طرح طرح کے القابات، بڑے القابات دیے اور مخالفت کی۔ یہاں عجیب نقطہ یہ ہے کہ 40 سال تک وہ صادق و امین اور نبی مانتے تھے، نبوت کے جو صفات تھے وہ میرے آقا کے اندر وہ مانتے تھے کفار، لیکن 40 سال سے پہلے تک جو موجودہ منافقین ہے وہ میرے آقا کو نبی نہیں مانتے۔ یہی کہتے ہیں نا بد مذہب لوگ آج بھی کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، 40 سال سے پہلے آپ نبی نہیں تھے، یہ کہتے ہیں بد مذہب لوگ۔ پتہ یہ چلا کہ 40 سال تک انہوں نے صادق و امین کہا، نبوت کی صفات ان کو دیے، 40 سال تک وہ مانتے رہے، 40 سال تک یہ نہیں مانتے۔ پتہ یہ چلتا ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ ان منافقین کا کچھ تعلق ضرور ہے۔ 40 سال تک مانتے تھے، یہ 40 سال تک نہیں مانتے۔
40 سال کے بعد انہوں نے نہیں مانا، 40 سال کے بعد یہ مانتے ہیں۔ کیا مطلب ان کا کوئی تعلق ہے؟ اگر تعلق نہ ہوتا تو یہ کہتے کہ شروع سے نبی تھے۔ بھائی صحابہ نے جو سوال کیا، سوال سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ اسے سوال کریں کہ آپ کب سے مطلب مسجد میں یہاں پہ امامت کرواتے ہیں، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو میں بتاؤں گا کہ میں کب سے یہاں پہ لگا ہوا ہوں اور کب سے یہ فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ سوال کرنے کا مطلب یہی تھا، یا رسول اللہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نبوت دی، کل وہ لوگ پیدا ہوں گے منافقین کہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، آخر اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا، کب سے آپ پر نبوت ہوئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نبی آدم بین الروح والجسد۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو جسم میں نہیں ڈالا گیا تھا، اللہ نے اس وقت میں مجھے نبی بنایا تھا۔ بلکہ ترمذی شریف کے اندر مزید الفاظ کے اضافے کے ساتھ یہ بھی موجود ہے کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام کا جسم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، یعنی ابھی گاڑا بننا تھا، پانی کو لانا تھا، لانے کے بعد آدم علیہ السلام کا جسم بنانا تھا۔ اس لمحات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، عجیب بات تو یہ ہے جو 40 سال کے بعد نبوت کے بارے میں اقرار کرتے ہیں کہ میرے پہلے نبی نہیں تھے، ہم پوچھتے ہیں آمنہ تو بتاؤ، یہ منافق ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، میرے رسول پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں، یہ اپنے منہ سے غلاظت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ یہ 40 سال کے بعد نبی بنے، تو بھی بتا نبی کب تھے، آخر تیرے ہاں یہ پیدا ہوئے، تو نے ان کو جنا، ان کی باست تیرے پاس ہوئی، اور تجھے بھی تو پتا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کب نبی تھے۔ تو آپ فرماتی ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میں نے ان کو جنا جیسے کہ عام عورت بچے کو جنتی ہے، ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، خون نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے عورت کو، وہ تو اس مقام سے گزرتی ہے کہ ابھی یا مرے گی یا جیے گی، کیونکہ عورت اگر بچہ جننے میں مر جائے، فوت ہو جائے تو وہ شہادت کا مرتبہ پاتی ہے، کہ اس عالم میں ایک بچے کو جنتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک عام بچہ جننے کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ بالکل میں نے جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنا تو وہ معاملات نہیں تھے۔ آمنہ پھر کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حرجم منی نور، جب میں نے جنا تو ایک نور ہی جنا، اب اندازہ لگائیں اس جسم سے ایک نور علاقہ کیا ہے تو جسم کو کیا پتا چلے گا میں نے کیا میرے جسم سے نکلا۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے ایک نور کو جنا ہے، خرجم منی نور، میں نے ایک نور کو جنا ہے۔ آمنہ جب تو نے نور کو جنا، اس نور کی کیا نشانی تھی، اس کی روشنی کہاں تک تھی؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہے کہ اضاءت قصور شام، اسی روشنی میں میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا، اتنی روشنی تھی اس کے اندر کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، جب میں نے ایسے نگاہ کی تو شام کے اندر بڑے بڑے محلات اس وقت ہو گئے، تو میں نے شام کے محلات کو اسی نور کی روشنی میں نے دیکھا۔
نور سے ایک نور جدا ہوا. جب نور جدا ہوا تو بات ختم نہیں ہوتی. ان منافقوں کو جو موجودہ منافقین ہے جو 40 سال کے بعد نبوت کا اقرار کرتے ہیں اس سے پہلے نہیں. آپ فرماتی ہیں جب میرے آقا پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی جب ہم نے غور کیا تو ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. ہونٹوں پہ جب غور کیا کان آگے کیے تو اس وقت آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی کہ اللہ میری امت کو بخش دے. یہ نبی ہے جو جب پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اگر نبوت نہیں تھی تو امتی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے. پتہ یہ چلتا ہے میرے آقا پیدائش سے پہلے بھی نبی تھے, پیدا ہوئے تو تب بھی نبی تھے, 40 سال تک بھی نبی تھے, 40 سال کے بعد بھی نبی تھے, قیامت تک نبی ہوں گے. اور یہ جو اعلان 40 سال کے بعد کیا یہ اللہ کا حکم تھا. اللہ کا حکم تھا کہ میرے محبوب 40 سال کے بعد تو نے اعلان کرنا ہے, نبوت تو تیری پہلے کی ہے. تو حضرت اسلامی بھائیوں صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آج ہم 1 سال کے بعد میلاد منائیں تو لوگ ہمارے تب پہ ہو جاتے ہیں. تو میلاد کیوں نہیں مناتے ہو, سیرت النبی مناؤ. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ میلاد میرے آقا نے خود منایا. ہمیں سال کے بعد منع کرتے ہیں میلاد نہ مناؤ, کیوں مناتے ہو؟ لیکن میرے آقا نے ہر ہفتے پیر والے دن میلاد منایا. حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر شریف کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اہتمام کے ساتھ پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں پیر والے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں دنیا میں تشریف لائے. میں اس دن دنیا میں پیدا ہوا اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی کا نزول کیا, مجھ پر وحی نازل ہوئی. اس دن میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں بات یہ ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ہر سال ایک جشن منایا جاتا ہے, جشن سعودیہ. کیا منایا جاتا ہے؟ جشن سعودیہ. اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ اسی لیے یہ کہ اس دن جو سعودی عرب کا بادشاہ تھا اس کو بادشاہی ملی. یہ جو موجودہ نسل چلتی آ رہی ہے یہ جشن سعودیہ مناتے ہیں ہر سال. یہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھا کہ جب تم سعودیہ پہ قبضہ کرو تو اس وقت جشن سعودیہ منانا, کہیں لکھا ہو. لیکن یہ مناتے ہیں. جب جشن سعودیہ منانا جائز ہے تو جشن میلاد النبی منانا کیوں جائز نہیں ہوئی؟ چلو اس بات کو بھی چھوڑو, تم اس بات طرف نہیں آؤ گے. آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہر سال جو تم کعبۃ اللہ کو غسل دیتے ہو, دیتے ہیں کعبۃ اللہ کو غلاف اتار کے غسل دیتے ہیں. قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ کعبۃ اللہ کو غسل دو. میرے آقا نے کبھی غسل دیا ہو تو بتاؤ, صحابہ کرام نے کعبۃ اللہ کو غسل دیا ہو تو بتاؤ. کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے. یا صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو غسل دیا ہو, نہیں ملے گا. اگر ملتا ہے پھر مذہب ہمارے سامنے رکھے حدیث القرآن کی آیت کو. تیسری بات, ہر سال کعبۃ اللہ کے غلاف کو بدلا جاتا ہے. اربا خربا روپے سے یہ کعبۃ اللہ سونے کے ساتھ لکھا جاتا ہے, وہاں آیتیں لکھی جاتی ہیں. اگر یہ کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھانا قرآن حدیث میں کہیں لکھا تو ہمیں دکھاؤ. اس پر اعتراض نہیں کرتے. اور جس کو کعبۃ اللہ کو کعبہ بنایا وہاں پہ نمازیں پڑھی, بتوں کو دور کیا, اس کا جشن بنایا تو یہ برا مناتے ہیں. ورنہ کعبۃ اللہ پہ شرک ہو رہا تھا. وہاں پہ تو اس کے ارد گرد طواف ننگے ہو کر کرتے تھے یہ لوگ. وہاں پہ تو 360 بت رکھے ہوئے تھے. کعبۃ اللہ کو صاف کرنے والا, کعبۃ اللہ کا درجہ دینے والا وہ نبی جب دنیا میں آیا تو اس کا جشن نہ مناؤ. اور وہ
حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اٹھ کے تہجد کی اذان پڑھو. کس کی اذان پڑھو؟ تہجد کی اذان. آج سعودیہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں فجر میں. ایک تہجد کے لیے اذان ہوتی ہے اور ایک اذان فجر کے لیے ہوتی ہے. بھائی قرآن و حدیث میں دکھاؤ ہمیں کہیں بھی لکھا ہو کہ تہجد کے لیے اذان پڑھو. یہ تہجد کے لیے اذان علیحدہ پڑھتے ہیں. یہ خود ساختہ کا اپنا دین ہے. ان پہ ان کو کوئی غور نہیں کرتے یہ لوگ. لیکن اگر غور کرتے ہیں اچھا یہ سنی میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں, یہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں, یہ نور کیوں مانتے ہیں, تو محترم اسلامی بھائیو ہمارے اوپر اعتراض. تم جو مرضی کرو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر ہم محبت کا اظہار کریں تو ہمیں تو پوچھتے ہو. بہرحال کسی نے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے. تو ایک درویش تھا جس کو ہم حضرت علامہ مولانا ابوالفضل محمد الیاس عطار قادری بانی دعوت اسلامی, آپ نے اتنا آسان سا سوال کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ کہاں لکھا ہوا میلاد مصطفیٰ منانا. تو یہ میلاد مصطفیٰ منانا ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہوا. تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہوا تو ہم کیا کریں؟ تمہاری قسمت اور بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ تمہارے نصیب میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی اور ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے. اسی لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو مانتا ہے, قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش ہوئی, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. جن میں رسول آیا ہے وہ میلاد مناتے ہیں, خوشی بھی مناتے ہیں, لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں, مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں. اور جن میں نہیں آیا وہ پریشان ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا. کہتے ہیں جی آپ 3 عیدیں کہاں سے لے کر آئے؟ عیدیں تو 2 ہیں. یہ عید میلاد النبی تیسری کہاں سے لے کر آئے؟ ہم نے کہا کہ یہ 2 عیدیں تو ہر کوئی مانتا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, عاشق ہے, بد مذہب ہے, جو بھی ہے. لیکن ایک عید ہم نے خصوصی طور پہ رکھی, وہ عید جو صرف عاشق اس کو مانتے ہیں. ہم نے تو تقسیم کی ہے. تمہیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ جو عاشقوں کی ہے وہ عید میلاد النبی ہے, اور جو تمہاری عیدیں ہیں وہ تم 2 عیدیں مناتے ہو. ہم ایک عید علیحدہ سے اسی لیے مناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ عاشقان رسول کی عید آ رہی ہے, وہ کتنی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. وہ بازار میں نکل کے یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, اور مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں, جوس بھی تقسیم کرتے ہیں, اپنے گھروں کو سجاتے بھی ہیں, لائٹیں بھی لگاتے ہیں, وہ مرچیں لگاتے ہیں, مرچیں ان کو لگ جاتی ہیں. ہم بڑے حیران ہیں, ہم اپنے گھر میں لگاتے ہیں, تمہیں کیوں مرچیں لگتی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ سینے میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے دل میں مرض پیدا کیا ہے, اس مرض کو اللہ کم نہیں کرے گا, بڑھائے گا. دن پر دن یہ بڑھتے جاتے ہیں, بغض میں نہیں آئیں گے اس طرف. لیکن اللہ نے ہمارے دلوں کو بالکل ایسا صاف رکھا ہے, جب بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اور واقعی یہ دنیا کی تمام نعمتیں اگر ملی ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام کے صدقے اور آپ کے آمد کی خوشی میں ملی ہے. ہمارے آقا نہ آتے, کئی احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا, زمین, آسمان, جنت, دوزخ, یہ تمام چیزیں میں پیدا نہ کرتا. اگر میں نے ان کو پیدا کیا ہے محبوب ہی تیرے لیے, صرف تیری وجہ سے, تیرے صدقے میں, تیری آمد کی وجہ سے تمام چیزوں کو بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طرح حشر تک مومنین کو اپنے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانے کی توفیق